هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ آیت نمبر 59 سے ایک اور واقعہ شروع ہوتا ہے جو ضمناً ایک واقعہ ہے۔ یہ جو دو بستی والوں کا وہ باغ کا واقعہ ہے نا، اور اسی طرح یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ابھی واقعہ شروع ہو رہا ہے، یہ ضمناً ہے، گفتگو کے درمیان سے یعنی فاہوہ کلام، یعنی بات چل رہی تھی مقصد پہ اور ضمناً جو ہے وہ بات ہوگی۔ اصل واقعات تو اصحاب کہف کا ہے، ذوالقرنین کا ہے، جو اسباب نزول موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دو بستی والوں کا واقعہ، یہ ایک نصیحت کے طور پہ آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جو ابھی بیان ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسے کہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا کون ہے جاننے والا۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ محبوب بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور رسول کے ہوتے ہوئے اور کون بڑا ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ روئی زمین پہ میں ہوں سب سے بڑا عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر بھی ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کریٹ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، فلاں جگہ پہ جا، وہاں پہ ایک ہمارا نیک بندہ ہے، اس سے بھی تو سیکھ کے آ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جتنا بڑا بن جائے نا، سمجھدار، بڑا عقل، بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر، بڑا سائنسدان، اور کہہ کہ مجھ سے بڑا سمجھدار بندہ ہے ہی نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے رہنے کے سٹائل میں، وہ سمجھتے ہیں جتنا ہمیں پتہ ہے اتنا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پورے خاندان میں، پورے علاقے میں، پورے شہر میں مجھ جیسا کون ہے، میں سب سے بڑا ہوں، لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے آگے مشورہ لیں۔ میں کہ کسی سے مشورہ لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا صحابہ سے مشورہ لو، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لو، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اندر جس انسان کا کامل العقل، کامل اخلاق، پوری طرح دیانت، پوری طرح سمجھداری اگر کسی انسان میں جمع ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بڑی سمجھداری، وہ غزوہ یعنی صلح حدیبیہ تھا نا، مکہ والوں کے ساتھ شرائط لے کے جانے لگی، بعض لوگ کہہ رہے یار اللہ کے نبی کیوں اتنی نیچے ہو کے صلح کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا نتائج کیا ہونے، دور رس نظر کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو پوری طرح عقل مندی اور دانائی جن پہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں یقیناً آپ لوگوں کو نقصان ہوا ہے، اور یقیناً آپ ان سے مشورہ کر کے آئے تھے۔ اب آئندہ مت سمجھنا کہ آئندہ مشورہ کرنا میں چھوڑ دوں گا ان سب سے، میں اکیلا جو مرضی کروں۔ فرمایا نہیں، پھر بھی ان سے مشورہ کرنا ہے۔ تو انسان مت سمجھے کہ میرے جیسا کوئی فن خواہ نہیں ہے اور میں سب سے بڑا جو ہے چیمپئن ہوں، میں سب سے بڑا سمجھدار عقل مند ہوں۔ نہیں، انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ کبھی کبھی دیوار سے بھی مشورہ لے لیا جاتا ہے۔ وہ مثالیں ہیں نا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تو دیوار سے بھی مشورہ لے لے، کبھی کبھی راہ گیر چلتے ہوئے کہ بھی کسی کی بات بڑی فائدہ مند ہو جاتی ہے، کبھی کبھی چلتے ہوئے کسی دشمن کی بات کان میں پڑ جاتی ہے اور انسان اس سے بھی نصیحت پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھے۔ تو یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے کہ اے مکہ والو، تم علم کا پوچھ رہے ہو نا نبی سے، یہ پوچھنا چاہتے ہو نا کہ روح کیا چیز ہے، وہ اصحاب کہف کون تھے، وہ ذوالقرنین کون تھا، یہ سمجھ لو کہ دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی عالم ہے نا، اس سے بڑا جاننے والا ہوتا ہے۔ مت سمجھو کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے اور محمد کو نہیں پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا سکتا ہے۔
اور مت سمجھو کہ تم جو ہے وہ بڑے سمجھدار اور پورے عرب کی تجارت تمہارے ہاتھوں میں ہے. نہیں، ہر سمجھدار کے اوپر بھی ایک سمجھنے والا ہے. تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. اب یہ خضر کون تھے؟ کچھ لوگوں نے کہا وہ فرشتے تھے، آئے تھے. اب یہاں پہ قرآن مجید غیر ضروری بحثوں کو چھوڑ دیتا ہے. اس لیے انسان جو ہے اپنی جستجو اور محنت اس بات پہ ضائع کرے ثابت کرنے کے لیے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں زمین پہ، اور وہ دریاؤں میں اور دریاؤں کے کنارے جو ہے وہ رہتے ہیں. اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. کل من علیہ فان، قرآن جب بول دیا ہر چیز کو فنا ہے، کوئی چیز زمین میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی ہے. اور اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہوئے آخر کہیں رہتے، جا کے آ کے مسلمان ہوتے. لیکن نہیں ایسا ہوا. اس لیے یہ جو واقعات ہمارے ہاں تصورات میں رکھے جاتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر وہ انسان تھے تو اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، یا اللہ تعالیٰ کے کوئی فرشتے تھے جو انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. ٹھیک ہے، انسانی شکل میں ان کو بھیجا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کا علم ایک ظاہری علم ہے، اس کے پیچھے ایک اور علم بھی ہے جو اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. آپ کے سامنے ایک قتل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قتل کروا رہا ہے، آپ کے سامنے تو غلط کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے نہیں، یہ اس وقت دیکھنے میں غلط ہے، آئندہ کے لیے یہ بہتر ہے. کہیں پہ زلزلہ آ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، کہیں پہ پانی میں غرق ہو رہے ہیں. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے اس کے رزلٹ میں کچھ اور بہتر ہونا ہے جو اس سے کہیں بہتر ہونا ہے. 20 لوگوں کی جانیں لے کر 40 لوگوں کو بڑا کچھ دینا ہے. یہ 20 جن لوگوں کی جانیں لینی ان کا مرتبہ بلند کرنا ہے. پانی میں غرق ہو گئے تو انہیں شہادت کا درجہ بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر ہے. دنیا آگے مل جائے پیچھے مل جائے یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو یہ بات اس واقعے میں سمجھائے گی. اب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. کہ یاد کرو ایک واقعہ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان سے کہا، اِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان سے کہا لَا أَبْرَحُ، یعنی ہم ہمیشہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ مجمع البحرین پہ پہنچ جائیں، ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں 2 دریا آپس میں آ کے جمع ہوتے ہیں، جہاں 2 دریاؤں کا آپس میں ایک سنگم ہوتا ہے. یہ کون سی جگہ ہے، کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویس 2 نہریں، نہر سویس اور نہر جو یہ ہے یہ آ کے ملتے ہیں اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں. وہ اگر آپ لوگ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں نا، دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو جہاں ایجپشن ہے، جہاں یعنی یہ ایجپٹ ہے، مصر ہے، وہاں سے 2 طرح کی سمندر سے یوں سینگ نکلتے ہیں. تو جہاں دونوں نہریں آ کے جمع ہوتی ہیں، جہاں پہ یہ خلیج اور جہاں پہ نہر سویس سے جمع ہو کے دونوں آ کے جمع ہو کے بحر احمر جو شروع ہوتا ہے، ریڈ سی جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں اس جگہ پہ بتایا گیا کہ جب وہاں جا کے پہنچے. یہ ایک رائے موجود ہے، ایک سوچ موجود ہے کہ ایسا ہوا کہ اس تعین سے، لیکن قرآن مجید میں کوئی جگہ فکس کرنے کا مقصد نہیں ہے. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھ نوجوان کو لیا، اور نوجوان ایک تاریخی حیثیت میں آتا ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے. ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس نوجوان کا نام یہاں پہ آتا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ ان سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہیں نبی ہونے کا مرتبہ دیا گیا. نبی ہونے، یہ یوشع بن نون وہ ہیں جن کی قیادت میں بنی اسرائیل آ کے فلسطین کے علاقے میں داخل ہوئے تھے، کعنان میں آ کے داخل ہوئے تھے.
کعنان میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے تھے، 40 سال وہاں پہ بھٹکتے رہے فرعون سے نجات پانے کے بعد۔ پھر اسی میدان میں موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ ایک شخص کو نبی بناتا ہے جس کا نام یوشع بن نون۔ پھر وہ اس قوم کی تربیت کرتا ہے اور ان کی قیادت میں پھر بنی اسرائیل واپس آ کے اپنی بستی کعنان جو ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یوشع بھی تھا لیکن اس کو نبوت بعد میں ملی، تو یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اس ایک سفر پہ جہاں پہ دو پہاڑ آپس میں جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اس جگہ پہ پہنچے، او امضی حقبہ، جب تک کہ وہ جگہ نہیں آئے گی ہم چلتے ہی رہیں گے، او امضی حقبہ، یا کئی سال بھی اگر ہمیں لگ جائیں تو ہم چلتے ہی رہیں گے، ہم اگر کئی سال بھی ہمیں چلنا پڑا تو ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ اس جگہ پہ پہنچے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب وہ دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہ پہنچے، نسیہ حوتہما، ان کے ساتھ ایک بطور یعنی زیادہ رہ کے بطور راشن کے ایک اپنے پاس ایک حوت یعنی ایک مچھلی بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ اپنے تھیلے میں رکھی ہوئی تھی، اور گویا کہ نشانی یہ تھی کہ جہاں پہ یہ مچھلی نکل کے دریا میں چلی جائے وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہاں جا کے پہنچنا، وہاں پہ تمہیں جو ہے وہ بندہ ملے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سے ایک لطیف سا نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رہتے ہوئے بھی تو علم دے سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کروایا۔ موسیٰ علم حاصل کرنے کے لیے سفر پہ جاؤ، وہاں سے جا کے سفر کر کے سیکھ کے آؤ، ایک جگہ بتا دی۔ تو انسان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنا کچھ دینا پڑتا ہے۔ العلم لا يعطيك حتى تعطيه كلك، علم تیرے پاس اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ تو اپنا پورا کا پورا علم کو نہ دے۔ موسیٰ کو بھی علم سیکھنا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو بظاہر تو اس لیے گئے تھے نا کہ اللہ نے کہا مجھ تجھ سے بڑا عالم ہے، جاؤ اس سے مل کے آ، اس سے سیکھ کے آ۔ تو اب سیکھنے کے لیے سفر کروایا۔ تو علم کے محدثین کے جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو ان میں باقاعدہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ ان بزرگوں کے سفر کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں انہوں نے علم کی خاطر سفر کیا، علم کی خاطر سفر کر کے کن کن استادوں سے جا کے ملے، کس استاد سے کون کون احادیث سنی۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جہاں وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے نسیہ حوتہما، وہ اپنی جو مچھلی انہوں نے کھانے کے لیے اپنے تھیلے میں رکھی تھی اس کو بھول گئے کہ وہ تھیلا پڑا، اس مچھلی نے کیا کیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، کہ وہ مچھلی جو ہے وہ دریا کے اندر اس نے سرنگ بنا لی اور دریا کے اندر چھلانگ لا کے پانی کے اندر چلی گئی، اور جس جگہ پہ وہ پانی میں گئی وہاں پانی کا ایک ہول سا بن گیا، ایک ہول بنتا گیا، ایک سوراخ بنتا گیا۔ کیسے تھا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہاں پہ تو اللہ کی قدرت بیان ہو رہی ہے۔ فلما جاوزا، جب اس جگہ سے کراس کر کے آگے گئے، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان سے، بھائی اب تو بس ہو گئی ہے، وہ جو کھانا ہم نے رکھا ہو نا مچھلی نکالو، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر میں تو ہم بڑے تھک گئے، جب تک وہاں اپنے ٹھکانے پہ پہنچنا تھا تھکاوٹ نہیں ہوئی، ٹھکانے سے آگے گزرے تو تھکاوٹ ہو گئی۔ نصبا، نصب کہتے ہیں تھکنے کو بھی کہتے ہیں۔ قال ارائیت اذ اوینا الى الصخرہ، نوجوان نے کہا موسیٰ علیہ السلام وہ فلاں جس پتھر کے پاس ہم نے بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کیا تھا نا ٹیک لگا کے، وہاں پہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، فإنی نسیت الحوت، کہ میں اس کشتی کو، اس مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا، وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان نے مجھے بھلا دیا، ان اذکرہ، کہ میں اس کو جو ہے وہ یاد رکھوں۔ آپ آرام کر رہے تھے، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔
مجھے آپ اٹھے تو شیطان نے مجھے بتانے ہی بلا دیا. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. اس مچھلی نے تو سمندر میں اس دریا میں چھلانگ لگا دی تھی بڑے ہی عجیب طریقے سے. کیا عجیب تھا؟ اس نے ایک بڑی سی سرنگ بنا لی, بڑا سا ہول بنتا گیا جیسے جیسے اندر جاتی گئی. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي. کہا وہ نوجوان وہی تو جگہ تھی, وہیں تو ہم نے جانا تھا. فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. فرمایا اب وہ اپنے ہی قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس وہیں پہ پہنچے. جب وہ یہاں پہ واپس آئے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب یہاں واپس آئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہاں پایا. ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو وہاں ملا. آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہوئی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. نوٹ کریں اس پوائنٹ کو. اور ہم نے اس کو علم دیا تھا اپنے من لدنا ہم نے اپنی طرف سے اسے جو ہے وہ علم بھی عطا کیا تھا. ہم نے وہ کون بندہ تھا؟ خضر علیہ السلام, جسے ہم جانتے ہیں خضر کے نام سے. اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں ایک رائے موجود ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, ہاں, اور اللہ کے نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے, جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے علم دے دیتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیج کے یہ جو ایک ہے وہ علم جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے حلال ہے, یہ میرے لیے حرام ہے, یہ میرے لیے جائز ہے, یہ میرے لیے ناجائز ہے, ایک یہ علم ہے. اور ایک ہے کائنات کا بیک گراؤنڈ کا وہ علم جو اللہ جانتا ہے, کیسے اس کو چلانا ہے, کس کو مارنا ہے, کس کو اٹھانا ہے, کس کو بھیجنا ہے, کیا ہے, کس طرح ہے, وہ اللہ کو علم ہے. بھائی فلاں کو کیوں موت دے دی ہے, فلاں کو کیوں زندہ کر دیا ہے, فلاں کیوں اٹھا دیا ہے, وہ علم اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا ہمارا نیک بندہ تھا. نوٹ کریں پہلا پوائنٹ. دوسرا رحمان نے ہم نے رحمت دی تھی. تیسرا ہم نے اس کو اپنے علم میں سے علم دیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں, پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں خضر علیہ السلام کو اگر پتا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کے برا بنے گا, انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا. اگر بعد کی خبریں کئی سالوں کے بعد ہونے والی بات کی خبر خضر کو پتا چل سکتا ہے تو محمد کو کیوں نہیں پتا چل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا محمد تو سب سے افضل ہے. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ما کان وما یکون, جو کچھ ہوا جو کچھ ہونے والا ہے سب چیزوں پہ ان کا مکمل طور پہ علم ہے اور وہ عالم الغیب ہے. اب یہ کیا کہنا چاہے سے دلیل تو ظاہر یہ لے رہے ہیں نا کہ خضر السلام جب جان سکتا ہے تو محمد کیوں نہیں جان سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے جس کو جتنا علم دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہے, لیکن آپ عبد ہیں, بندے ہیں, معبود نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا علم الغیب کسی کو نہیں دیا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. بتا دیجئے نہیں جانتا زمین و آسمان میں کوئی غیب کی باتیں سوائے اللہ کے. ہاں جتنا تھوڑا سا بتایا, کوئی خبر بتا دی, کوئی کچھ. اب اس انسان کو, اس عبد نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا. موسیٰ علیہ السلام اب اس کے پاس پہنچے اور کہا, قال لہ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. یعنی ایک ریکویسٹ, جہاں مانگنا ہوتا ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی ادب چاہیے, تھوڑا سا احترام چاہیے. با ادب با مراد, بے ادب بے مراد ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے کہا, هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا.
فرمایا کہ یعنی ان کو مخاطب کر کے کہا میں آپ کے پاس جو ہے اگر آپ کے پیچھے لگوں، میں اگر آپ کے جو ہے وہ پیچھے لگوں، پیچھے تابعداری کروں، آپ کی تابعداری کروں، تو آپ مجھے اپنے علم میں سے کوئی اچھا علم سکھا سکتے ہیں، رشد ہدایت اچھا علم مجھے دے سکتے ہیں؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ موسیٰ تو صبر نہیں کر سکے گا، انک بے شک تو لن تستطیع معی صبرا، تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر کہا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، وہ تو کس طرح کر کے صبر کر سکتا ہے، مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کا تجھے پتہ نہیں ہے اس پہ تو صبر کیسے کر سکتا ہے؟ کسی انسان کے سامنے کسی کو قتل کیا جا رہا اور کہہ کہ اچھا کیوں قتل کر رہے ہو، میں پوچھ بھی نہیں سکتا ہوں، کہتا ہے جس چیز کا تجھے پتہ نہیں اس پہ تو صبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام وہ تو بڑے جلیل القدر تھے، یعنی بڑا جلال ہوتا تھا، بڑے غصے والے پیغمبر تھے، بڑا وہ مکہ ایک مارا تھا نا ایک فرعونی کو، ایک مکے سے اس کو گرا دیا تھا، ایک مکہ مارا وہ بیچارہ لڑک گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہتا ہے آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں ہے، آپ کی معلومات کے الٹ کوئی چیز ہو رہی ہے، تو اب انسان کو تو نہیں نا پتہ، انسان ظاہر کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن باطن کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب انسان اپنے علم کے مطابق جو دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ او یہ تو صحیح ہے ہی نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہوتا ہے کہ بعض کام دنیا میں ہمیں غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی معلومات میں وہ کام بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ کام ہمیں برے نظر آ رہے ہوتے ہیں، فلاں ہمارا قریبی مر گیا ہے، اور کسی کا بیٹا، کسی کی والدہ، کسی کا والد فوت ہو گیا، یہ کوئی اچھا تھوڑا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہاں یہ بھی اس کے لیے کسی جگہ پہ اچھا ہے، ہاں اس جانے والے کے لیے بھی کسی طرح یہ اچھا ہے، فلاں جگہ پہ آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، لوگ مرنا شروع ہو گئے، آئے اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دی؟ بھائی اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کا اس آفت میں جانا یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت میں ان کو اور اس سے بڑا کچھ دینا ہے۔ تو دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، مت اپنی مصیبت پہ اللہ کے آگے شکوہ کریں، اللہ کے فہم اور اللہ کے کرنے پہ راضی ہو جائیں۔ سب سے بڑا کمال انسان پہ یہ ہے، اے اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، اے اللہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، جو تو میرے لیے کر رہا ہے یقیناً اس میں ایک حکمت ہے، تو مجھ سے چھین کر بھی میرے پہ احسان کر رہا ہے، تو مجھے دے کر بھی مجھ پہ احسان کر رہا ہے، تو میرے کسی قریبی کو مجھ سے چھین کے لے کے جا رہا ہے، اے اللہ اس میں بھی تیرا میرے پہ احسان ہے۔ انسان نہیں جانتا، تو کہا انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہ آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا، انشاءاللہ کا لفظ بولا ہے کہ مجھے صبر کرنے والا آپ پائیں گے انشاءاللہ، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں تیری کسی بات کی تیرے کسی معاملے کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس والی بات پہ انشاءاللہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا انشاءاللہ، اور میں آپ کی ہر بات مانوں گا انشاءاللہ، یہاں پہ نہیں بولا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہاں جا کے کچھ رد و بدل ہونا ہے۔ کہا میں تیرے ساتھ صبر کروں گا جیسے مجھے رکھو گے، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، تیری بات میں کہیں کہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ یہاں پہ انشاءاللہ نہیں بولا، اللہ کو پتہ ہے آگے چل کے موسیٰ نے پوچھنا ہے، یہاں پہ انشاءاللہ نہیں بلوایا۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اب اس نوجوان نے کہا، اس بندے نے کہا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي شَيْئًا، اچھا اگر تو میرے ساتھ چلتا ہی ہے، میری پیروی کرتا ہے، اچھا میرے سے پوچھنا نہیں ہے،
اسے یہ مت پوچھنا کہ یہ کیوں کام کیا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، پوچھنا نہیں ہے. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تجھے بتاؤں، میں تجھے جو ہے وہاں سے بتاؤں، اس چیز کا بتاؤں کہ یہ ہے، یہ ہے، میں تجھے خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں، یہاں تک کہ میں خود اس کی تیرے لیے اس چیز کے بارے میں کوئی تذکرہ یعنی ذکر کوئی تذکرہ کروں، تب تک تو نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے. کہا چلو جی اوکے. فانطلقا، چل پڑے دونوں. حتی اذا رکبا فی السفینہ، اب پہلا کام یہ ہوا کہ دریا کے اوپر تھے، وہاں ایک کشتی میں سوار ہوئے. رکبا، سوار ہوئے دونوں، فی السفینہ، کشتی میں. پہلا کام کیا کہ خرقہ، اس کشتی کو توڑ. خرق کہتے ہیں سوراخ کرنا، سوراخ کرنا. اب یہاں پہ ایک حدیث میں ایک بات آئی ہے جو قرآن مجید میں نے ذکر کیا. امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث کو روایت کرتے ہیں تو بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تو ایک پرندہ آیا. اس پرندے نے آ کے دریا میں سے ایک چونچ اس میں پانی ڈالا، چونچ میں یعنی اپنی چونچ کو پانی میں ڈالا، وہاں سے پانی پیا اور اڑ گیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ جو اس پرندے نے سمندر کے پانی میں سے پانی پی لیا ہے تو اس کے پانی پینے سے سمندر میں کتنا پانی کم ہو گیا ہے؟ کتنا پانی کم ہوا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کم نہیں ہوا. کہا اللہ کے علم کے مقابل میں ہمارا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا پانی کی یہ چونچ میں لے کے جا رہا ہے سمندر سے. اللہ کے علم کے مقابل میں ہمارا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ یہ پرندہ اپنے چونچ میں پانی لے کے جا رہا ہے نا، سمندر سے پانی لے کے جا رہا ہے نا، اتنا علم بھی ہمارا اللہ کے علم کے مقابل میں نہیں ہے. یہ ایک مثال دے کے سمجھایا. اب چلے کشتی میں تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو خرقہ، اس کو جو ہے وہ سوراخ کر دیا، اس کو جو ہے وہ پھاڑ دیا. خرق ویسے کہتے ہیں اس کے اندر یعنی اس کشتی کے کسی سوراخ کرنے، لیکن اس میں ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی ایک پھٹی، ایک تختہ لگا ہوا تھا، اس کو کھیڑ دیا. قال اخرقتها لتغرق اهلها. اب موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے اخرقتها لتغرق اهلها، آپ نے اس کو اس لیے کیا ہے لتغرق اهلها کہ آپ نے اس کا تختہ اس لیے توڑا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں. اب ظاہر ہے کہ کشتی میں سوراخ ہو جائے، نیچے سے پانی آ جائے گا تو لوگ تو ڈوب جائیں گے. لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، آپ نے ایک بہت بڑی خطرناک حرکت کر دی ہے، بڑی ہی غیر سنجیدہ حرکت ہے کہ آپ الٹا. اب یہاں پہ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہونے لگے تو کشتی والے نے کہا میں ان سے جو ہے وہ کوئی کرایہ نہیں لوں گا، کوئی اجرت نہیں لوں گا، نیک لوگ ہیں، ان سے میں اجرت نہیں لوں گا. دوسروں سے لیتا ہوں لیکن ان سے اجرت نہیں لیتا ہوں، ان سے نہیں لوں گا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک تو اس بندے نے ہم سے اجرت نہیں لی، دوسرا اس میرے ساتھی نے ان کی کشتی کا ایک لکڑی جو ہے وہ توڑ دی ہے مکہ مار کے، تو یہ کون سے کوئی عقل مندی دانائی ہے. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑی ایک خطرناک جو ہے وہ کام کر دیا ہے. قال الم اقل، اب یہ نوٹ کیجئے، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. یہاں اقل لکا لفظ اقل کے بعد نہیں آیا، نوٹ کرنا اس بات کو. یہاں لفظ ہے قال الم اقل لکا، آگے آئے گا اگلی آیات میں. یہاں پہ اقل انکا، اقل انکا، اقل لکا انکا لفظ نہیں ہے. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ کیا تجھے پتہ نہیں، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا؟ یعنی میں نے تجھے کہا تھا نا پوچھنا نہیں ہے، تو کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اب کیوں پوچھ لیا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، کیا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا؟ میں نے یہ کہا نہیں تھا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آ گیا، میں تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں نے پوچھنا نہیں کچھ. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہتے ہیں بھائی میرا مواخذہ نہ کیجئے، مجھے مت ڈانٹئے، یہ میں بھول گیا ہوں، سوری میں بھول گیا. ولا ترہقنی من امری اسرا،
ولا ترہقنی من امری اسرا، میں بھول میں مجھے نہ پکڑ اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈال. ولا ترہقنی کہ مت مجھے جو ہے وہ برے، یعنی اب دیکھو نا، اگر آپ مجھے علیحدہ کر دو گے تو میرے پہ بڑا بھاری بوجھ ہوگا کہ میں نے اپنے استاد کی نافرمانی کر لی. ولا ترہقنی من امری اسرا کہ مجھے میرے اپنے کام میں جو ہے مشکل میں جو ہے وہ نہ ڈالے، میں معذرت کرتا ہوں، مجھ سے بھول ہوگی ہے. فانطلقا، اب چل پڑے، یعنی گویا کہ کشتی سے اترے اور آگے جو ہے وہ جگہ تھی چلنے والی اس پہ چل گئے. حتی اذا لقیا غلاما، تو ایک نوجوان اس نے دیکھا اور اس کو ایک لڑکا دیکھا تو اس موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو جا کے پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، فقتلہ، قتل کر دیا. اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں ایک جلال تھا، کہا قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، کہا آپ نے ایک جان، ایک نفس زکیہ، ایک پاک جان کو، پاک زکیہ کہتے ہیں پاک، ایک پاک جان کو بغیر کسی دوسری جان، یعنی اس نے کسی کو قتل تو نہیں نہ کیا نا. گویا کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی حکم تھا قتل کا بدلہ قتل ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے. کہا اس کو بغیر کسی دوسرے کے بدلے میں آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، پیچھے تھا امرا، اب یہاں پہ نکرا، آپ نے ایک بہت برا کام کر دیا. میرے سامنے آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا، میرے سامنے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اس پہ صبر نہیں کر سکے تو آگے سے جواب آیا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. یاد رکھیں عربی کا ایک محاورہ ہے، بات ہے کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی، الفاظ کی زیادتی، الفاظ بولنے کے والے یا حرفوں کی زیادہ ہونا معنی کے اندر کوئی نہ کوئی اور ایکسٹرا چیز ایڈ کر دیتا ہے. یعنی الفاظ کا زیادہ ہونا اس کے معنی کے زیادہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے. پیچھے والی آیت میں کیا تھا؟ پیچھے کی آیت میں تھا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اقل انکا، اقل انکا، اقل انکا. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ اقل لکا انکا، اقل لکا انکا. تو یہاں پہ لکا، لکا اس کا اضافہ، تجھے، تجھے، کیا میں نے تجھے نہیں کہا؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں تاکید. اور تاکید وہاں آتی ہے جہاں پہ انکار زیادہ آتا ہے، یعنی ہمیشہ کسی چیز کے اندر اس کو پکا وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ اگلے والے کی طرف سے انکار زیادہ ہوتا ہے. بلا وجہ نہیں کہتے میں تجھے پکی بات کر رہا ہوں، میں تجھے پکی کر رہا ہوں، پکی. تو بھائی آگے والا نہیں مان رہا تبھی تو اس کے اوپر پکی بات کی جاتی ہے نا. آگے والا جب تاکید وہاں آتی ہے جہاں انکار زیادہ ہوتا ہے، بات کو زیادہ یعنی ڈٹ کے وہاں بولا جاتا ہے جہاں پریشر وہاں پہ دیا جاتا ہے جہاں انکار کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. یہ اصول ہے عربی زبان کا. اب وہاں اس دوسری بار جب موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تو اس نے یہ الفاظ نہیں بولے الم اقل انک لن، نہیں، دوسری بار بولا الم اقل لکا. تو لکا لفظ ایڈ کر کے تاکید کی کہ تجھے میں نے یہ کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. اب یہ واقعہ قتل کا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے میرے رب نے بھیجا اس بندے کے پاس، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، میں اکیلا تو نہیں آیا ہوں، میں ایسے تو نہیں آ گیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی معذرت، قال ان سألتک عن شیء بعدہ، قال ان سألتک عن شیء بعدہ، کہا سوری، معذرت، اگر میں نے آئندہ آپ سے کوئی بات پوچھ لی تو فلا تصاحبنی. اچھا جی، اب یہ آخری چانس ہے، اگر میں نے آپ سے اگلی بار کچھ پوچھ لیا تو فلا تصاحبنی، پھر آپ کو اختیار ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا. گویا کہ آپ تھوڑا سا بات کو سمجھانے کے لیے گویا کہ آپ مجھے اپنی کلاس سے آؤٹ کر دیجئے گا، لیکن مجھے ایک اور چانس دیجئے، مجھے اپنے پاس کلاس لیتے ہوئے ایک چانس اور دیجئے.
اگر میں آئندہ سے پھر کچھ کر بیٹھا تو آپ کو اختیار ہے، آپ مجھے کلاس سے نکال دیجیے گا. ان سألتک عن شیء بعد، اگر میں نے اس کے بعد کچھ پوچھا تو فلا صاحبنی، مجھے اپنا ساتھی نہ بنائیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، کہ آپ میری طرف سے عذر کو میری طرف سے یعنی آپ حد کو، عذر کا معنی یہاں حد ہے کہ میری طرف سے آپ حد کو پہنچ، یعنی میری طرف سے پھر حد ہو جائے گی، گویا کہ میری طرف سے اب حد ہو جائے گی. فانطلقا، اب یہاں سے آگے چل پڑے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ، اب یہاں سے چلے اور ایک بستی میں آ کے پہنچے. استطعما اہلہا، استطعما اہلہا، استطعما اہلہا، وہاں بستی میں آئے. اب کسی دوسری اجنبی جگہ پہ جائیں تو انسان کو ایک تو رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، انسان کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، اور انسان کو یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ میں کھانا بھی لوں. اب اس دور میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، نہ ہی کوئی ریسٹورنٹ ہوتے تھے. جہاں جانا ہے لوگوں کے بستی میں لوگوں کہہ دینا ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دے دو، ہمیں رہنے کے لیے بسترے دے دو، رہنے کے لیے جگہ دے دو. اب رہنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو، اور وہ یعنی کوئی جگہ، کوئی کمرہ، کوئی چھپر، ایسی جگہ پہ جہاں جس کے نیچے سو سکیں. ہو سکتا ہے مسافروں نے اپنے بستر ساتھ اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن کوئی جگہ تو چاہیے نا. انسان ایسا ہے کہ مکمل صحرا میں تو نہیں نہ سوتا، اس کے لیے تھوڑی سی کوئی چار دیواری، تھوڑی سی کوئی چھت چاہیے ہوتی ہے. تو پہلے دور میں ہر ایک شہر کے ساتھ ساتھ اور ایک یعنی شہر کے ساتھ ساتھ اور گاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ جگہیں بنائی جاتی تھیں جس کو سرائے بولا جاتا تھا، کہ تاکہ مسافر آ کے یہاں ٹھہریں گے. مسافروں کے کھانے کے باقاعدہ بندوبست ہوتے تھے. ہاں، جب سے انسان نے دوسرے انسانوں کی یہ خدمت چھوڑ دی تو اللہ نے ہمیں ایک ایک ذرے کا محتاج بنا دیا ہوا ہے. دل میں استغنا نہیں ہے، دل میں لالچ ہے، اور مل جائے اور مل جائے. جب دوسروں کے لیے اپنے دروازے کھلے ہوتے تھے نا تو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہاں سے کھانا ہے، کہاں سے کمانا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا تھا. نہ گاڑیاں تھیں، نہ کچھ تھا. جیسے جیسے ذرائع بدلتے گئے، انسان کے اس لالچ کی، طمع کی ہوس بھی زیادہ بڑھتی گئی. یہ چوریاں، یہ ڈاکے کیوں بنے؟ کہ لالچ اور ہوس بڑھ گئی. تو برحال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بستی میں پہنچے اور کہا استطعما اہلا، وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم تمہیں مہمان نہیں بنا سکتے. اچھا جی، نہ کھانا کے دے سکتے نہ تمہیں رہنے کی جگہ دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو انسان اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. فلیکرم، آرڈر ہے یکرم، اور بلکہ ایک حدیث میں کہا جائزت ہو یومن ولیلہ، ایک دن اور ایک رات کا جائزہ ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی جو فرسٹ ڈیز ہے نا اس میں کچھ اسپیشل ہونا چاہیے، اس پہ اسپیشل تھوڑا سا کھانا بنا دے، ٹھیک ہے، کچھ اسپیشل ایک چیز دے دے. باقی 3 دن آپ اس کو کھانا دے. 3 دن کے بعد مہمانی ختم، اب جو خود کھانا ہے وہی وہ کھائے گا. 3 دن کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو مہمان نوازی کرنا یہ مسلمان پہ حق ہے. بہرحال ان بستی والوں نے انکار کر دیا. اب ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ نہ کھانے کا نہ رہنے کا ہے تو آگے چل پڑے. بستی سے نکلنے لگے تو فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، تو وہاں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گر رہی ہے، یوں گر رہی ہے، دیوار ہے بنی کھڑی اور گر رہی ہے. فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اب کیسے سیدھا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اللہ کے حکم سے وہ آ رہے تھے، اللہ کے بندے تھے، تو انہوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کندھے سے سہارا دے دیا، ہاتھ سے، جیسے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوگا، چاہے ہاتھوں سے دھکا لگا کے اس کو سیدھا کر دیا
چاہے اس کو جو ہے وہ کندھے سے لگا کے سارے جیسے بھی سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ پھر نہ رہ پڑے کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، انہوں نے ہمیں رہنے کی جگہ نہیں دی، آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہا آپ نے ان کا کام کیا ہے، دیوار سیدھی کی، آپ ان سے پیسے لو اس دیوار کے۔ اور بھائی ہمیں کام کر رہا ہوں، مجھے اجرت چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ خاموش نہ، یعنی الفاظ تو ظاہر یہی ہے نا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ آپ اس پہ کیوں نہیں ان سے کچھ لیا۔ اب بات اور ہوگی، وہ عذر ختم۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا اے موسیٰ اب جو ہے اب بات ختم۔ تیسری بار، 2 بار چانس ہوتا ہے، تیسری بار اینڈ ہوتا ہے۔ 2 دفعہ کسی کو معاف کیا جاتا ہے، تیسری بار کوئی چانس نہیں ہوتا۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں آ کے مجھے اور آپ کو جدا ہونا ہوگا، الگ الگ ہونا ہوگا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ جن باتوں پہ آپ صبر نہیں کر سکے ہو نا وہ کیا چیزیں ہیں۔ آؤ سأنبئک، میں بتاتا ہوں آپ کو، بتأویل حقیقت ان چیزوں کی، تفسیر ان چیزوں کی، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے۔ اچھا، اب آگے بات چلنے سے پہلے ان آیات کے ضمن میں ایک تاریخی طور پہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی میرے پاس کوئی سند نہیں ہے، ایک ہسٹری کا واقعہ ہے، اس کی سند میرے پاس، یعنی یہ آیا اتھنٹک ہے یا نہیں ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ حدیث نہیں ہے، اگر حدیث ہوتی تو میں کبھی بیان نہ کرتا، ایک تاریخی واقعہ ہے، میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ لوگ جس بستی میں خضر علیہ السلام گئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، اس بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہو کے مدینہ میں حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے ہماری ایک ریکویسٹ ہے۔ کیا ریکویسٹ ہے؟ کہنے لگے یہ جو آپ ایک کام کرتے ہیں، صرف ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ با ہے نا، اس کا نقطہ نیچے ہوتا ہے، اب با کا نقطہ اوپر لگوا دیں اور ایک اس کے ساتھ دوسرا نقطہ لگوا دیں، بس۔ اس دور میں جو لکھت ہوتی تھی نا، اس میں نقطے ڈالے نہیں جاتے تھے، یعنی جو عربی لکھی جاتی، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں ہم عربی کہیں کسی اور چیز میں لکھی زبریں نہیں لگی ہوتی، زبر زیر کے بغیر پڑھا جاتے ہیں، جیسے ہم اپنی اردو لینگویج ہے تو اس کو بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا، اب اس کو ہم نے جو اس نے کہا نہیں پڑھتے ہیں، اس کو اس نے کہا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم بغیر زبر زیر کے پڑھ لیتے ہیں، ایک پتہ چل جاتا ہے انداز کا۔ تو پہلے نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، لیکن پتہ ہوتا تھا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور تا کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ جو آیت ہے نا فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، آپ اس کا جو با کا نقطہ نیچے ہے یہ نیچے سے ختم کر کے اوپر لگا دیں اور ساتھ ایک اور نقطہ لگا دیں، تو بن جائے گا فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، فَأَتَوْا آئے ان کی مہمانی کرنے کے لیے۔ فَأَبَوْا کا معنی کیا ہے؟ انکار کیا ان کی مہمانی کرنے سے، تو بن جائے گا فَأَتَوْا کہ بستی والے آئے ان کی مہمانی کرنے کے لیے۔ آخر نبی موسیٰ تھے، بڑے تھے آخر، اور ساتھ ایک اللہ کے نیک بندہ خضر علیہ السلام بھی تھے، آئے بستی میں، فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، موسیٰ علیہ، یعنی ابو کی بجائے اتو کر دو، تو کیا فرق پڑے گا؟ قیامت تک ہماری بدنامی ہوتی رہے گی کہ ہم نے موسیٰ کو کھانا روٹی نہیں دیا تھا، تو اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اتو کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوڑے لگوائے اور کہا کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کے قرآن میں بدلنے والے؟ تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ ان بستی والوں نے انکار کیا مہمانی کرنے سے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے
کہ اب ان کی دیوار تو سیدھی کر دی ہے، کیوں نہیں ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ اجرت لے لو؟ کہا ہے موسیٰ اب تیرا عذر ختم، اب تیری بات ختم، ھذا فراق بینی و بینک، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں وہ کون سی باتیں جس پہ آپ صبر نہیں کر سکے، اس کی ذرا تفسیر بتاتا ہوں۔ اب سٹارٹنگ ہو گئی، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ پہلی چیز اما السفینہ، جو کشتی تھی نا، جو جس کا پھٹا ہم نے کھیڑ دیا تھا، فکانت لمساکین، وہ غریبوں کی تھی، مسکینوں کی تھی، مساکین کی تھی، غریب اس کے اونر تھے۔ یعملون فی البحر، وہ اس بحر اور سمندر میں بیچارے کام کرتے تھے، اپنی کشتی کو چلا کے اپنا روزگار کماتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے اس کشتی کو عیب دار بنانا چاہا، عیب والی، نقص والی، اس میں کوئی ویک پوائنٹ بنانا چاہا کہ کشتی میں کوئی ویک پوائنٹ، کوئی نقص ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، ایک ظالم بادشاہ گویا کہ وہاں تھا یا وہاں سے گزر رہا تھا یا وہاں ہوتا تھا، جو اچھی کشتی کو دیکھ کے غصباً چھین لیتا تھا۔ اب ان کی بستی کا، ان کی کشتی کا ایک تختہ ٹوٹا ہوا ہوگا نا، کہے گا چھوڑو چھوڑو اس کو نہیں لینا، اگر کوئی اچھی کشتی ہوتی اس نے چھین لینی تھی ان سے۔ تو میں نے کہا ان بیچارے غریبوں کا بھلا ہو جائے اور کم از کم جو ان کا کام چل رہا ہے وہ چلتا رہے۔ میں نے ان کی خیر خواہی کی کہ اسی کشتی کو آخر وہ پھٹا توڑا اوپر لگا دیا گیا نا دوبارہ سے، یہ تو نہیں کہ کشتی ڈوب گئی، میں نے اس لیے اس کو توڑا تاکہ دوبارہ اس کو وہیں پہ ٹھوک دیا گیا ہے، تو اب کم از کم ایک نقص، ایک عیب دار بن گئی۔ اور مجھے اور آگے چل کے بتائے گا کہ یہ سب کچھ مجھے رب نے بتایا تھا، اللہ نے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ وحی کر کے بتا سکتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خضر علیہ السلام اس وقت اللہ کے نبی تو نہیں تھے، اللہ نے ان کو بتایا، ان کو بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جس کو مرضی بتانا چاہے، جس کو نہیں بتانا چاہے، اس میں کوئی یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جا سکتا اللہ تو نے کیوں کیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کانان کے اندر سائیڈ پہ کانان کی بستی سے باہر قریبی کنویں میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ کئی سال بعد جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر جا کے عزیز مصر اور بڑے مرتبے پہ پہنچتے ہیں، وہاں سے قمیص لے کے ایک بندہ چلتا ہے، تو کانان کے اندر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں آج میں یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے بتا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ صحیح سند سے موجود ہے، خطبے کے دوران فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ ساریہ ان کا ایک کمانڈر تھا جو لشکر لے کے جہاد کی طرف گیا ہوا تھا، اور جس جگہ میں جنگ کر رہا تھا وہاں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ کے حملہ کر رہا تھا۔ مدینہ میں عمر خطبے میں خطبہ دے رہا ہے اور خطبے میں فرمایا یا ساریۃ الجبل، اللہ نے اس آواز کو اس تک پہنچا دیا۔ بعد میں جب لشکر آیا تو اس سے پوچھا گیا کیا ایسا ہوا؟ اس نے ہاں مجھے عمر کی آواز پہنچی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا ہے ساریۃ الجبل۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی بندے کو کوئی چیز بتا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے، جو چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا تو نے کیوں کیا ہے۔ اللہ کا اگر کوئی خرق عادت چیز نبی کو دیتا ہے تو اسے معجزہ بولا جاتا ہے۔ معجزہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اس معجزے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا اگر نبی نے آسمان پہ جا سکتا ہے تو زمین کے نیچے کیوں نہیں جا سکتا؟ نہیں، معجزے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، معجزے سے کوئی حکم، کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ صرف نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے نبی کو معجزہ دیتا ہے۔ اگر اللہ نبی کے علاوہ کسی نیک بندے کو، کسی بزرگ کو کوئی ایسی چیز عطا کر دے تو اس کو کرامت بولا جاتا ہے،
اور کرامات اولیاء پہ ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن وہ کرامتیں جو کرامتیں ہوتی ہیں اور وہ اولیاء جو اولیاء اللہ کے ہیں، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لائیں۔ یہ جو ننگا ہو کے فٹ پاس میں بیٹھا ہوا، جس کے منہ سے جو ہے غلاظت نکل رہی ہو اور لوگ اس کو ولی اللہ کہہ کے رہے ہوں، جو کسی دربار پہ بیٹھ کے بھنگ پی رہے ہوں، نہ جنہیں نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ پاکی اور ناپاکی کا پتہ، اور لوگ ان کو اولیاء کہہ کے کرامات کر رہے ہوں، یہ کرامت نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو کوئی کرامت دے سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے بزرگان دین کے واقعات ہیں جن واقعات کا ٹائم نہیں کہ انہیں ذکر کیا جائے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام اس بستی والوں کے آگے بادشاہ تھا جو اس طرح کی کشتیاں توڑتا لیتا تھا، توڑ دیتا، غصب کر لیتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو تھوڑا سا عیبدار بنا دوں تاکہ وہ ان بیچارے مسکینوں کا کام چلتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ایسے، جی ہاں بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ضمناً ایک مسئلہ بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصرف میں کہا ہے نا، زکوٰۃ کے اندر کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ جو فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہ بزنس اپنا کر رہے ہیں، دریا کے اندر کشتی چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا فکانت للمساکین، وہ بیچارے مسکین تھے۔ تو مسکین اسے کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس بزنس ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس جاب ہو سکتا ہے ایک بندے کے پاس کوئی نہ کوئی روزگار ہو، لیکن اس کی کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی مجبور ہو گیا ہے، کہیں پہ کوئی بڑا مسئلہ آ گیا ہے، یا اس کی جو کوئی جائز چیز ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، تو مت سمجھیے کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ بزنس والا ہو لیکن زکوٰۃ اس کو لگ سکتی ہو، ایسا ہو سکتا ہے ایک بندہ جاب کر رہا ہو لیکن وہ مسکین ہو سکتا ہے ایک بندہ اپنا کوئی، اب یہ لوگ کام کر رہے تھے، کشتی چلا رہے تھے، اللہ نے کہا فَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، مساکین کی وہ کشتی تھی، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ تو صاحب بزنس، صاحب کاروبار، یہ انسان بھی مسکین ہو سکتا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، کبھی اونچ نیچ آ جاتی ہے۔ بس اس آیت سے اتنی چیز سمجھنا مقصد ہے۔ آگے اب موسیٰ علیہ السلام کو دوسری چیز بتائی، وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو نوجوان کو قتل کر دیا تھا، اچھا اس کا کیا معاملہ تھا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو وہ لڑکا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ بیچارے مومن تھے، اس کے ماں باپ بیچارے ایمان والے تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، بس اب خدشہ یہ تھا، بس ہمیں ڈر یہ تھا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ یہ ان کو مجبور کر دے، يُرْهِقَهُمَا ان کو مجبور کر دے، طغیانن پہ اور کفر پہ، یعنی طغیانن پہ کہ مطلب کیا ہے کہ ان کو جو ہے سرکشی پہ، سرکشی اور اس پر جو ہے سرکشی اور کفر پہ نہ ان کو ڈال دے۔ ایسا یہ بچہ یعنی غلام تھا، ایسا یہ بچہ ہے کہ بڑا ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کو سرکشی پہ لگا دینا ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو کفر پہ لگا دینا ہے، لہذا اس بچے کو ابھی قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ابھی بچہ ہے، مرفوع القلم ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ فَأَرَدْنَا، بس ہم نے چاہا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، بس ہم نے چاہا کہ اس لڑکے کے ان کا رب جو ہے اس کے بدلے ان کو پاکیزہ اولاد دے اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت کرے۔ ان یبدلہما ربہما، کہ ان کا رب جو ہے، اس کے والدین کا رب جو ہے، اس سے بہتر ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ، یعنی اس سے بہتر جو ہے ان کو پاکیزہ، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، وَأَقْرَبَ رَحْمًا، اور زیادہ رحم کرنے والا یعنی محبت کرنے والا کوئی اولاد دے دے۔
یہ تھا دوسرے واقعے کا سبب۔ اچھا تیسری بات کیا تھی؟ وہ جو دیوار سیدھی کر دی تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جو دیوار کو ہم نے سیدھا کیا نا، وہ بستی میں دیوار تھی، انہوں نے ہمیں کھانا دیا، ہم نے ان کی دیوار بنا دی۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اس مدینے میں اور اس شہر میں دو بیچارے یتیم بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے، یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ان کے لیے چھپایا گیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ اکبر، اور ان دو بچوں کا باپ بیچارہ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس تیرے رب نے چاہا ہے، أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں بچے اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچیں، سمجھدار بنے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو نکال لیں، رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، سن لے یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تھے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان تمام چیزوں کی تفسیر ہے اے موسیٰ جس پہ تو صبر نہیں کر سکا تھا۔ اب ذرا ان آیات پہ غور کیجئے کہ اے موسیٰ یہ ان کی تفسیر ہے جس پہ تو صبر نہیں کر سکا ہے، جس پہ تو صبر نہیں کر سکا، یہ ان چیزوں کی وضاحت ہے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کام کیے، اللہ نے کروائے ہیں۔ وما فعلت عن امری، میں نے اپنے طرف سے تھوڑا یہ کام کیے، یہ تو اللہ کی رضا، اللہ تعالی کی چاہت یہ تھی کہ ایسا کیا جائے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ تھا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا۔